بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین هم اصحاب الرضوان الی یوم القیامہ اما بعد۔ حضرات، ابھی کچھ دنوں پہلے مشہور شخصیت محترم ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا ایک کلپ یہاں بہت وائرل ہوا۔ اس میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ زمینوں کو کاشت پر دینا اور زمین والے کا اس کاشت کرنے والے سے زمین کے پیداوار میں سے کچھ لینا مطلقاً حرام ہے اور یہ سود ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت بڑی معروف شخصیت ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر، تاریخ اسلام، خلافت اور اسلامی سیاست کے مسائل اور امت کے اجتماعی اور ملی معاملات کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کی آراء بڑی فکر انگیز ہوتی ہیں۔ خصوصاً اسلام اور مغرب اور اسلام اور یہودیت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بڑی وسیع اور بصیرت افروز ہوتی ہے۔ قرب قیامت کے علامات اور مشرق وسطیٰ کے آج کے حالات کے متعلق ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو عام طور پر سنی جاتی ہے وہ تمام لوگوں کے لیے بڑی تشفی اور تسلی اور علمی ازدیاد کا سامان ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے اس رائے آنے کے بعد یہاں چاروں طرف سے لوگوں میں سوالات پیدا ہوئے کہ ہم تو ہمیشہ سے زمینوں کو کاشت پر دیتے آ رہے ہیں، اور کاشت کرنے والا جب زمین پر محنت کرتا ہے تو اس کی پیداوار کا کچھ حصہ، مثلا نصف یا ثلث زمین کے مالک کو دیتا ہے، تو کیا یہ ناجائز ہے؟ اس صورتحال میں چاروں طرف سے سوالات آنے لگے، اور تقریباً بے شمار لوگوں نے، جن کے تعداد 100 سے اوپر ہے، ہم سے بھی سوال پوچھا اور دیگر علماء سے بھی سوالات کیے جانے لگے، یہاں تک کہ یہاں مسجدوں کے اماموں سے بھی سوال کیے جانے لگے، اور مسجد کے ائمہ بعد میں ہم سے پوچھتے تھے کہ بھائی اس سلسلے میں شرعی حکم بیان کر دینا چاہیے۔ متعدد موقعوں پر یہی عرض کیا گیا کہ اس سلسلے میں ایک کلپ بنائیں گے تاکہ اس سلسلے میں جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس صورتحال کے متعلق صحیح موقف سامنے آ جائے۔ بس اس بنا پر اس وقت یہ کلپس بنائی جا رہی ہے۔ حضرات، زمین کو کاشت پر دینا شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ اس سلسلے میں فتاوی کی تمام کتابوں میں اس کے جواز کا قول صراحتاً منقول ہے۔ چند کتابوں کے میں حوالے بتاتا ہوں: فتاوی عالمگیری، حجت اللہ البالغہ، فتاوی دارالعلوم دیوبند، امداد المفتیین، امداد الفتاوی، فتاوی رشیدیہ، احسن الفتاوی، فتاوی محمودیہ، فتاوی رحیمیہ، فتاوی فریدیہ، فتاوی حقانیہ، جامع الفتاوی، فتاوی قاسمیہ، کتاب النوازل، محمود الفتاوی، فتاوی شیخ ابن باز، فتاوی شیخ صالح الفوزان، فتاوی شیخ ابن عثیمین، فتاوی علماء اہل حدیث وغیرہ۔ تمام ان فتاوی میں زمین کو کاشت پر دینے کا جواز موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان تمام فتاوی کی بنیاد کیا ہے؟ جواب: ان تمام فتاوی کی بنیاد وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: اعطى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر الیہود ان یعملوها ویزرعوها ولہم شطر ما یخرج منها۔ یہ حدیث بخاری میں حدیث نمبر 2499 اور مسلم شریف میں 1551 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خیبر کو فتح کیا تو خیبر کی زمینیں وہاں کے یہودیوں کو کاشت پر دے دی، اور طے یہ کر دیا کہ زمینوں کو کاشت کریں، اور اس میں سے جو پیداوار ہوگی اس میں مخصوص مقدار مدینے کو روانہ کی جائے گی اور باقی انہی کے حوالے ہوگی۔ اس حدیث کے ذیل میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا: هذا الحديث هو عمدة من اجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك واستمراره على عهد ابي بکر الى ان اجلاه عمر كما سياتي بعد۔ علامہ ابن حجر کی اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ زمین کو کاشت پر دینے کے جواز کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل بہترین ثبوت ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں بھی یہی طرز عمل برقرار رہا۔ اس بنیاد پر نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام بلکہ بعد کی ساری امت زمین کو کاشت پر دینے کے عمل پر قائم رہی ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا: قال قیس بن مسلم عن ابی جعفر
قال ما بالمدینۃ اہل بیت ہجرۃ الا ویزرعون علی الثلث والربع، کہ اہل مدینہ میں جو مہاجرین تھے ان مہاجرین میں سے کوئی گھر بچا ہوا نہیں تھا جو اپنی زمین دوسروں کو کاشت پر نہ دیتے ہوں۔ ان دینے والوں میں حضرت علی، حضرت سعد، عبداللہ بن مسعود، اور تابعین میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، قاسم بن محمد، عروہ بن زبیر، حضرت ابو بکر صدیق و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خاندان، اور محمد بن سیرین وغیرہ شخصیات اس پر عمل بھی کرتے تھے اور اس کے جواز کے بھی قائل تھے۔ فقہاء کرام میں سے تمام مالکیہ، تمام شافعیہ اور تمام حنابلہ اسی کے قائل ہیں کہ زمین کو کاشت پر دینے کی اجازت ہے۔ فقہاء حنفیہ میں سے حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ بھی زمین کو کاشت پر دینے کے جواز کے قائل ہیں، اور تمام حنفیہ اسی پر فتویٰ دیتے ہیں، یعنی حنفیہ کا مفتابی قول بھی یہی ہے۔ چنانچہ حنفیہ کی کتابوں میں سے مبسوط اور مختصر تحاوی للجساس، اسی طرح سے مختصر القرور وغیرہ میں امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور کتاب شرح مسلم میں بھی اسی کے صراحت فرمائی ہے۔ علامہ ابن حزم نے المحلہ میں یہی نقل فرمایا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی میں، اور علامہ ابن قیم میں اعلام الموقعین میں، اور صنعانی نے، اور امام شوکانی نے، اور شیخ ابن باز نے، اور شیخ ابن عثیمین نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے، اور سعودی عربیہ کے لجنۃ الدائمہ للافتاء ان کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے حضرات کے متعلق شروحات حدیث میں ان کے اسماء گرامی لکھے ہوئے ہیں جو اس کے جواز کے قائل تھے۔ مثلا حضرت سعید بن مسیب، محمد بن سیرین، امام طاووس، عبد الرحمن بن اسود، موسیٰ بن طلحہ، عمر بن عبدالعزیز، امام زہری، اور عبد الرحمن ابن ابی لیلہ وغیرہ حضرات اس زمین کو کاشت پر دینا اور اس کے بعد پھر کاشت کرنے والے سے اس کا نصف یا ثلث یا جو بھی مقدار طے کی گئی ہو اس کے جواز کے قائل ہیں، اور فتاوی اسی پر لکھے جاتے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب ایک طرف سے جواز کی اتنی مضبوط دلیلیں ہیں، حدیث رسول بھی ہے، عمل صحابہ بھی ہے، عمل تابعین بھی ہیں، اور فقہا کے فتاوی بھی ہیں، تو پھر عدم جواز کے بعد کہاں ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کلپ میں فرمایا کہ حدیث میں بھی ممانعت ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی ممانعت ہی کے قائل تھے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے، بلا شبہ حدیث موجود ہے، اور وہ حدیث بخاری میں موجود ہے کہ حنظلہ ابن قیس کہتے ہیں انہ سأل رافع بن خدیج عن کراء الارض فقال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کراء الارض فقال ابی الذهب او الورق قال اما بالذهب والورق فلا بأس به۔ رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا، یہ وہ حدیث ہے، اور اس حدیث کی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے بھی یہی تھی کہ زمین کو کاشت پر دینا درست نہیں ہے۔ اب دو حدیثیں ہیں، ایک طرف سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا فعل ہے، خیبر مدینہ کو زمینیں کاشت پر دی گئیں، اور دوسرے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک ہے۔ تو ان دونوں باتوں کو صحیح کیسے مانا جائے؟ جب ان دونوں باتوں میں بظاہر تضاد ہے، تو جواباً عرض یہ ہے کہ اہل علم سے تو درخواست یہ ہے کہ آپ اس مسئلے پر شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کی شہر آفاق شرح مسلم تکملہ فتح الملہم میں اس کے ذیل میں جو مفصل تحقیقی بحث نقل فرمائی ہے اس کا مطالعہ کریں۔ اس وقت اس کلپ میں وہ ساری گفتگو نقل نہیں کی جا سکتی ہے، اس میں بہت تحقیق کے ساتھ زمین کو دینے کی ساری شکلیں نقل کی گئی ہیں، اور ان تمام شکلوں کے بعد ان کا حکم نقل کیا گیا ہے۔ تو تحقیقی حضرات، تحقیقی طور پر جو حضرات اس کو سمجھنا چاہیں وہ تو وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت اختصار کے ساتھ عوام کے سامنے صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ زمین جب انسان دوسرے کو کاشت پر دیتا ہے تو اس کی ایک شکل یہ ہے کہ زمین والا یہ کہے گا کہ پیداوار میں سے اتنے من مجھے ملنے چاہیے اور باقی تمہارا ہے۔ باقی کتنا ہوگا وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، اور بہت کم بھی ہو سکتا ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنا زمین والے نے طے کر دیا ہے اتنے من، اتنے کوئنٹل اناج مجھے ملے گا، اتنا ہی پیداوار ہوئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ والی شکل ہے وہ جو منع ہے۔ لیکن وہ والی شکل کے جس میں زمین والا دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ زمین تم کاشت کرو، زمین میں جو بھی پیداوار نکلے گی اس پیداوار میں سے اتنا فیصد میرا ہوگا، مثلا نصف، اور نصف تمہارا ہوگا، یا 1 ثلث میرا ہوگا اور 2 ثلث تمہارے ہوں گے۔ اور یہ بالکل ٹھیک اسی طرح سے جیسے مزاربت ہوتی ہے۔ مزاربت میں
ایک انسان اپنا پیسہ دوسرے انسان کو دیتا ہے اور طے یہ کرتے ہیں کہ پیسہ دینے والا پیسہ دے چکا، پیسہ لینے والا جو ہے وہ اس پر محنت کرے گا، اور محنت کرنے کے بعد جو بھی نفع کمائے گا اس نفع میں سے اتنا فیصد پیسے کے مالک کو دے گا اور اتنا فیصد کام کرنے والے کو دے گا۔ اس کے برخلاف اگر پیسہ دینے والا یہ کہتا ہے کہ میں پیسہ رقم آپ کو دوں گا اور آپ اس میں محنت کریں، 10,000 مجھے دینا، 20,000 مجھے دینا، باقی تمہارا، یہ 10,000 یا 20,000 یا کم یا زیادہ رقم طے کر کے پھر مزارات یہ شرعاً ممنوع ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر نفع میں فیصد طے کر دیا گیا تو نفع میں فیصد طے کرنے کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ جو تم کماؤ گے اس کمائی میں سے 1%، 5%، 10%، 50% میرا ہے، باقی تمہارا ہے۔ یہ والی مضاربہ کی شکل جائز ہے۔ ٹھیک یہی والی شکل مخابرہ میں، مزارع میں، یعنی زمین کو کاشت پر دینے میں اگر اختیار کی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس میں کوئی حرمت نہیں۔ حرمت کی وہ والی شکل ہے جس میں زمین دینے والا طے کر لیتا ہے کہ مجھے اتنا اس میں سے لینا ہے، اور باقی کم پیداوار ہو یا زیادہ پیداوار ہو یا سرے سے ہی پیداوار نہ ہو، مجھے اسے غرض نہیں ہے۔ یہ والی شکل ہے جو ناجائز ہے۔ حدیث کا مصداق وہی ہے۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہاں کشمیر میں اور دنیا بھر کے تمام علاقوں میں جہاں جہاں بھی زمینوں کو کاشت پر دینے کا سلسلہ ہے، وہ حضرات اطمینان کے ساتھ اپنی زمینیں کاشت پر دیں۔ فتاوا میں موجود ہے اور اس کی بنیاد حدیث ہے، اس کی بنیاد صحابہ کا عمل ہے، اور اس کی بنیاد فقہاء اربعہ ہیں، اور اس کی بنیاد حنفیہ میں سے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے۔ اب آخری سوال یہ رہتا ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ واقعتاً اس بات کے قائل تھے کہ زمینوں کو کاشت پر دینا ناجائز ہے؟ تو جواب ہے کہ ہاں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس بات کے قائل تھے، مگر اسی وقت سے فقہاء حنفیہ نے امام صاحب کی رائے چھوڑ کر کے ان کے دو شاگردوں حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد کی رائے پر عمل کیا ہے، اور یہ ان بے شمار مسائل میں سے ہے جن مسائل میں فقہاء حنفیہ نے امام اعظم کی رائے کو چھوڑ کر کے ان کے صاحبین کی رائے پر عمل کیا ہے اور اسی پر فتوا دیے جا رہے ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تو شروع میں وہی تھی، لیکن بعد میں امام صاحب نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا تھا، تو اگر رجوع ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے بعد گویا فقہاء حنفیہ کا بھی متفقہ فیصلہ یہی ہوگا۔ اب بطور خلاصہ کی عرض یہ ہے کہ زمینوں کو کاشت پر دینا بالکل جائز ہے، اور کاشت پر دینے کا جو سلسلہ ہمارے یہاں رائج ہے وہ یہ کہ زمین والا دوسری شخص سے یہ کہتا ہے کہ آپ کی زمین پر محنت کریں، کاشت کریں، اور جو پیداوار ہوگی اس پیداوار میں سے نصف یا ثلث یا ربع میرا ہوگا اور باقی تمہارا ہوگا۔ ہمارے ہاں کشمیر میں عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ زمین دوسرے کو لگانے کے لیے دے دی، کاشت پر دے دی گئی، اور کہا محنت تم کرو، جو پیداوار نکلے گا آدھا میرا اور آدھا تمہارا۔ یہ بالکل ویسے ہی جیسے مزاربت میں کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زمینوں کو اس طرح سے کاشت پر دینا جائز ہے، اور جن حضرات کو اس سلسلے میں تشویش پیدا ہوئی ہے، امید ہے کہ ان حضرات کی تشفی کے لیے اتنی مختصر سے گفتگو کافی ہوگی۔ میں مقرر عرض کروں گا کہ حضرات اہل علم، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی مقبول ترین شرح مسلم تکملہ فتح الملہم کا مطالعہ ضرور فرمائیں، اور وہاں اس سلسلے میں جتنی تحقیقی بحث ہے، یہ سمجھے کہ اس مسئلے میں احادیث مبارکہ، شروحات اور فقہاء کہ تمام آراء کا خلاصہ اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ وہاں انشاءاللہ آپ کو مکمل بصیرت کے ساتھ اس مسئلے میں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔